لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ کل کی آخر کی آیت میں یہ مضمون اللہ نے بیان فرمایا تھا کہ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان مخاطب جو کچھ تو کر رہا ہے تجھے ان کاموں کا صلہ اور بدلہ آخرت میں ضرور ملے گا۔ اب آج کی ان آیات میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام انسان اپنے دنیا کے اعمال کے اعتبار سے آخرت میں دو گروہوں میں ہوں گے۔ ایک گروہ کامیاب ہے، ایک گروہ ناکام ہے۔ کامیابی کی علامت یہ ہے کہ میدان محشر میں ان کا اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ دائیں ہاتھ میں دیا جانا اعمال نامہ یہ خیر و برکت کے اعتبار سے یا خیر و برکت کی نشانی ہوگا، اور جو لوگ دائیں ہاتھ میں جن کا نامہ اعمال ہوگا تو ان سے جھٹ پٹ حساب لے لیا جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی زبان سے یہ دعا بارہا سنی نماز کے اندر، نماز کے بعد، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دیجئے گا۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی آسان حساب سے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسان حساب یہ ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے اور اس سے درگزر کر دیا جائے، یعنی کوئی پوچھ گچھ اور جرح نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اللہ کے نبی نے کہ جس کے حساب میں اس دن جرح کی گئی، یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کر لیا گیا، پوچھ تاچھ کر لی گئی، سمجھو وہ تو گیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے دعا سکھلائی کہ دعا کیا کرو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اللہ حساب جب لیں تو آسان لیں۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا تو یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا۔ آسان حساب کی شکل بخاری اور مسلم کی روایت میں یہ بھی آئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اپنے بندے کو اپنی رحمت سے قریب فرمائیں گے اور اس پر اپنی رحمت کا خاص پردہ ڈال دیں گے اور دوسروں سے اس کو پردے میں کر لیں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے یہ گناہ پہچانا، یہ گناہ پہچانا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار سب مجھ کو یاد ہے۔ جب اتنے سارے گناہ اللہ پاک گنا دیں گے تو وہ اپنے جی میں خیال کرے گا
کہ اب تو بات بگڑ گئی، اب تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ جو علیم بذات الصدور ہیں، دلوں کے حالات کو جاننے والے ہیں، فرمائیں گے میں نے دنیا میں تیرے ان گناہ کو چھپایا تھا، اور آج میں ان گناہوں کی بخشش کا، مغفرت کا، معافی کا اعلان کرتا ہوں۔ جو اللہ تیرے گناہ کو دنیا میں چھپا سکتا ہے، جب میں نے تیرے گناہ کو دنیا میں چھپا دیا تھا تو آج میں تجھے علی الاعلان رسوا نہیں کروں گا، اور پھر معافی کا اعلان کر دیا جائے گا، اور پھر اس کے ہاتھ میں صرف نیکیوں والا ہی نامہ اعمال رہ جائے گا، اور گناہوں کا معاملہ اللہ تعالیٰ پردے میں ڈال کر اس کو ختم فرما دیں گے۔ تو یہی مطلب ہے کہ جن کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، ملے گا، تو ان کا حساب آسان حساب لیا جائے گا، اور جب حساب آسان ہو جائے گا تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس، متعلقین کے پاس خوشی خوشی آئے گا۔ جیسے ایک نوجوان جب امتحان میں کامیاب ہوتا ہے، امتحان دینے والا بچہ جب اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے تو گھر والوں کے پاس خوشی خوشی آتا ہے، ہر ایک کو اپنا نامہ اعمال، ہر ایک کو اپنا رزلٹ، ہر ایک کو اپنی پوزیشن واضح کراتا ہے۔ تو اللہ نے وہی موقع، وہی منظر کشی فرمائی اور فرمایا کہ دیکھو جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، حساب آسان ہوگا، تو جب وہ لوٹے گا تو انتہائی مسرور ہو کر لوٹے گا۔ اس کے مقابلے میں بتایا اللہ نے کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اللہ حفاظت فرمائے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے ملے گا، بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، لیکن موت ہوگی تو آئے گی، وہاں تو موت کو موت آ چکی ہوگی۔ یہ بدنصیب یا تو منافقین ہوں گے، یا نافرمان ہوں گے، یا اللہ کے باغی ہوں گے، جنہوں نے دنیا کی لذتوں کو اپنا مقصود اصلی بنا لیا تھا، جو دنیا میں ایسے مگن رہے کہ انہیں آخرت میں حساب کی پرواہ نہ تھی، انکار کیا کرتے تھے، اللہ پر بہتان باندھتے تھے، فرشتے ان کی صورت دیکھنا پسند نہیں کریں گے، کراہت کا اظہار ہوگا، ہاتھ پیچھے کی طرف باندھ دیے جائیں گے، اسی لیے ان کا نامہ اعمال ان کے پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ تو جس وقت نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ موت کو پکارے گا، لیکن موت نہیں آئے گی، موت ہوگی نہیں، اور پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کا سبب اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ آخرت سے بے فکر تھا، دنیا میں اپنے اہل و عیال، شہوت اور لذت کے اندر مگن تھا، لہذا جس کو آخرت کی سرے سے فکر نہیں رہی، اللہ اس کو آخرت، جو دنیا کے عیش و عشرت، ناچ گانے اور تماشوں میں جس نے اپنی دنیا کی زندگی گزاری ہوگی، اس کا حساب بڑا مشکل ہونے والا ہے۔ نامہ اعمال پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں ملے گا، اور پھر چیخ و پکار ہوگی، اور موت کی تمنا ہوگی، اور موت آنے والی نہیں ہوگی سوائے جہنم کے سخت عذاب کے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو آج اللہ نے ان دو گروہوں کو کے انجام کو بیان فرمایا کہ کامیاب گروہ وہ ہوں گے جن کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا، حساب آسان ہوگا، اور نافرمان عذاب میں مبتلا ہونے والے لوگوں کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا، اور وہ انتہائی اللہ کی پکڑ میں ہوں گے اور بچ نہیں پائیں گے۔ اس موضوع کو اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اسی موضوع کو سورہ حاقہ میں بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں
فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، پھر جس شخص کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوشی مناتا ہوا واپس آئے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، لیکن وہ شخص جس کو اس کا اعمال نامہ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، ہاتھ بندھے ہوں گے لہذا پیٹھ کے پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، لیکن موت ہوگی تو آئے گی، وہاں تو موت کو موت آ چکی ہوگی، پھر ہوگا کیا کہ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ سبب کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ پہلے اپنے گھر والوں کے درمیان آخرت سے بے پرواہ، شباب و کباب میں مست، دنیا کی لذتوں میں بہت خوش رہتا تھا، اور یہ گمان کرتا تھا کہ اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، دنیا کی زندگی میں یہ سمجھ رکھا تھا کہ وہ کبھی پلٹ کر اللہ کے سامنے نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں جب دنیا کی خواہشات میں مست تھا تو بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، بھلا کیوں نہیں جائے گا؟ اس کا پروردگار اسے یقینی طور پر دیکھ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔